اپنے گھر کے استعمال والی چیزوں سے کسی کو منع نہیں کرتی، یعنی وہ نمازیں اتنی نہیں پڑھتی، نہ اس کے روزے اتنے اچھے ہیں، نہ اس کی نمازیں اتنی اچھی ہیں، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، اور پھر اگر کوئی اس سے کوئی چیز مانگے تو کبھی انکار نہیں کرتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اور ایک عورت کا ذکر ہوا کہ اس کے روزوں کی کثرت ہے، اس کی نماز کی کثرت ہے، یعنی کثرت سے نماز روزے کی پابندی کرتی ہے، نیک عمل کرتی ہے اپنی طرف سے، لیکن اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور استعمال کی چیزیں لوگوں کو نہیں دیتی۔ استعمال کی چیزیں کون کون سی ہیں بھلا؟ گھر میں موجود عام چیزیں، مثلا سوئی دھاگا، ہانڈی، کڑھاڑی، پیالہ، آگ، پانی، حتیٰ کہ ڈوئی، جوسر مشین، اسی طرح کی گھر کی چیزیں استعمال والی جو استعمال کرتے ہیں، واشنگ مشین لگا لیں، گھر کی کتنی بے شمار چیزیں ہیں جو ہم سے ہمارے ہمسائے جو نیبر ہیں ایک دوسرے سے لے کے استعمال کر لیتے ہیں، کہا وہ نہیں دیتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ روزے جزا کو نہیں جھٹلانا، یتیم کو دھکے نہیں دینے، مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلانی ہے، نمازوں میں عاجزی اختیار کرنی ہے، یعنی نمازیں اپنے پورے خشوع اور وضو کے ساتھ پڑھنی ہے، نمازوں سے سستی نہیں کرنی، غافل دل کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھنی، اور دکھاوا نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، عام استعمال کی چیزوں سے دوسروں کو نہیں روکنا۔ اب اگلی صورت ہے سورت، اور اب ہے سورت کوثر۔ سورت کوثر مکی صورت ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 108 نمبر اور نزولی کے اعتبار سے 15، آیات 3 اور رکوع 1 ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکل حالات گزرے، سب لوگ آپ کے دشمن بن گئے، ہر طرف سے مخالفت، پریشانی، مالی پریشانی، اور پھر ایمان لانے والے بالکل تھوڑے سے، مزید یہ کہ نرینہ اولاد جو ہوئی وہ فوت ہو گئی، اس پر دشمن کا خوش ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غمگین اور پریشان ہونا ایک فطری عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورۃ ضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر، اور عنقریب تیرا رب تجھے ضرور اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اور پھر سورۃ انشراح میں بھی فرمایا تھا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ رکوع کا نمبر نوٹ کر لیں، 1 سے 3، خیر کثیر، ان آتیناک الکوثر، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا کی، یعنی خیر کثیر عطا کی، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، ان شأنک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی لا ولد رہے گا، بے اولاد رہے گا، بے نام و نشان رہے گا، یعنی دشمن یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بے انتہا دیا۔ الکوثر، اس میں وہ ساری خیر کثیر شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مثلا اسلام، نبوت، اخلاق حسنہ، بہترین اور تابعدار امت، جنت اور دوسری نعمتیں جو کہ شمار ہی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کرے گا اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر بتایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا الکوثر کے متعلق، یعنی کوثر کے متعلق فرمایا اس سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے، تو سعید نے کہا جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اسی خیر میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التفسیر، تفسیر ان آتیناک الکوثر، یعنی اس سورت کی تفسیر میں ہے۔
नंबर 2, नहर कौसर जन्नत में है और हौज कौसर महशर के मैदान में होगा, क्योंकि इस हौज में भी जन्नत के 2 परनालों से पानी गिर रहा होगा। गोया हौज का असल भी जन्नत वाली नहर कौसर ही है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में चला जा रहा था तो अचानक एक नहर आ गई जिसके किनारे खोखले मोतियों के कुबे थे। मैंने कहा, ए जिब्रील, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। फिर देखा तो उसकी खुशबू या मट्टी महकने वाली कस्तूरी की तरह थी। नंबर 3, हौज़े कौसर मैदान महशर में है, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का इस्तकबाल करेंगे और इन्हें पानी पिलाएंगे। नंबर 4, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु हौज़े कौसर में जन्नत के परनालों का गिरना और हौज की तफसील बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की है, अल्लाह के रसूल, हौज के बर्तन कैसे होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उसके बर्तन आसमान के तारों से ज्यादा हैं। याद रखो, तारे भी इस रात के जो तारीख हो और बादल के बगैर हो। जन्नत के बर्तन ऐसे हैं कि जो उनसे पिएगा कभी प्यासा न होगा। इस वक्त के आखिर तक जो इस पर गुजरेगा, इस हौज में जन्नत से 2 परनाले गिरते हैं। जो इससे पिएगा कभी प्यासा न होगा। इसका अर्ज इसके तूल के बराबर है, जितना अमान से ईला तक का फासला है। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल फजाइल में। नंबर 5, कौसर का एक और मायने भी है। कफारे कुरैश आपसे दुश्मनी रखते थे और कहते थे कि आप बे औलाद फौत हो जाएं, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बे औलाद होने का ताना देते थे और कहते थे कि आप अबतर यानी बे औलाद हैं, फौत हो गए तो हमारी जान छूट जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने आपको कौसर यानी औलाद कसीर अता फरमाई। मुराद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उसकी औलाद, क्योंकि बेटी की औलाद भी कुरान की रोह से औलाद ही है। तो क्या पता चला? बिदात पर अमल नहीं करना, दीन में बिदात का अजाफा नहीं करना, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना है, अल्लाह की दी हुई नेमतों का मुस्बत इस्तेमाल करना है, कुर्बानी देनी है और जन्नत तलब करनी है और खैर कसीर तलब करनी है। अब आगे है सूरत काफिरून। तरतीब कुरानी के एतबार से 109 और तरतीब नज़ूली के लिहाज से 18 नंबर है। मक्की सूरत है, आयात की तादाद 6 और रुकू 1 है। नंबर नोट करें, आयात का 1 से 6, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। कह दे, ए काफरो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना मैं उसकी इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की, और ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। अब देखें, 13 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में लगाए और फिर 10 साल मदीना में, तो आखिरकार उन्हें ऐसा तो कहना ही था ना। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों सूरतें यानी सूरत काफिरून और सूरत इखलास फजर की 2 रकतों यानी सुन्नतों में पढ़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वितर पढ़ते थे, तो इसकी दूसरी रकत में सूरत काफिरून पढ़ा करते थे। तमाम काफिरों को ये बता दें, तमाम काफिरों को ये सुना दें कि मुसलमान गैरुल्लाह की इबादत किसी सूरत नहीं कर सकते। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर वो कुफर पर कायम रहना चाहते हैं तो जजिया अदा करें, कुफर पर रह सकते हैं। हाँ, फैसला क़यामत के दिन होगा। तो क्या पता चला? एक अल्लाह की इबादत करनी है, गैरुल्लाह की इबादत नहीं करनी, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। अगली सूरत है सूरत नसर, मदनी सूरत है।
ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 110 اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 114 نمبر ہے۔ آیات کی تعداد 3 اور رکوع 1 ہے۔ رکوع کا نمبر نوٹ کریں 1 سے 3۔ آخرکار اسلام غالب آ گیا اور مہمان اپنے گھر کو رخصت ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس سے بخشش مانگ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں پر فتح مکہ مراد ہے۔ عرب کے قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مکہ فتح فرما دیا تو وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد 2 سال نہیں گزرے تھے کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا اور تمام قبائل میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اسلام کا اقرار نہ کرتا ہو۔ الحمدللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے چاہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پہلے اسلام قبول کر لے، اور تمام قبائل اپنے مسلمان ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسے اور اس کی قوم کو چھوڑ دو، اگر یہ ان پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب المغازی میں۔ 4302 نمبر ہے اس کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے شیوخ بدر کی موجودگی میں مجھے بلوایا اور حاضرین سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے فرمان اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم ہوا ہے کہ جب ہمیں فتح اور نصرت حاصل ہو جائے تو ہم اللہ کی حمد اور استغفار کریں، اور بعض لوگ خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن عباس تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور اس کی فتح آ گئی۔ یہ فتح اور نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی علامت ہے۔ اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، یقیناً وہ تواب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس صورت کے متعلق مجھے بھی یہی معلوم ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کتاب التفسیر۔ اس صورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری شروع کر دی اور زیادہ سے زیادہ تسبیح اور تمہید اور استغفار کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ دعا نہ پڑھی ہو، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو ہر عیب سے پاک ہے، اے ہمارے پروردگار ہم تیری تعریف اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ بخاری شریف کی اس سے بعد والی روایت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا قرآن پر عمل کرتے ہوئے بھی پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں شور و غل زیادہ کر بیٹھے، پھر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اس مجلس میں اسے جو کچھ ہوا وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اے اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد کے ساتھ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں، یقیناً تو ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اب ہے سورۃ لہب، مکی سورت ہے۔ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 111 نمبر اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 6 نمبر، آیات کی تعداد 5 اور رکوع 1 ہے۔ رکوع کا نمبر نوٹ کریں 1 سے 5۔
برے شوہر کی بری بیوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ اس نے جو کچھ کمایا۔ ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے سب سے قریبی خاندان والوں کو ڈرا، یہ والی آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھے اور آواز دی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اور قریش کے قبیلوں کے نام لے لے کر پکارا یہاں تک کہ وہ جمع ہو گئے۔ کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اس نے کسی کو بھیج دیا تاکہ دیکھے کہ کیا بات ہے۔ ابو لہب اور قریش کے دوسرے لوگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ وادی میں ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ سے سچ کے علاوہ کبھی اور کوئی تجربہ نہیں کیا، یعنی آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب کہنے لگا، سارا دن تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے۔ اس وقت یہ صورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ اس نے وہ جو کچھ اس نے کمایا تھا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ دونوں ہاتھ اس لیے کہا گیا ہے کہ اظہار رسانی میں ہاتھوں کا حصہ دوسرے تمام اعضاء سے زیادہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ تکلیف زیادہ پہنچائی جا سکتی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ ہاتھوں سے مراد اولاد اور ساتھی ہیں جو مددگار ہوتے ہیں اور دستے بازو بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ اس کے مددگار جنگ بدر میں برباد ہو گئے، وہ خود جنگ میں نہیں گیا، شکست کی خبر آئی تو اسی صدمے سے مر گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ وہ جو کچھ اس نے کمایا تھا، یعنی اس کے بیٹے، آل، اولاد، اور اس کے وہ کام جو وہ نیکی سمجھ کر کرتا تھا اس کے کسی کام نہیں آئے۔ صحیح بخاری میں ہے، عروہ نے کہا کہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے ابو لہب نے آزاد کیا تھا، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب ابو لہب فوت ہوا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی کو خواب میں ابو لہب بہت ہی بری حالت میں دکھایا گیا۔ اس نے اس سے پوچھا، تم کس چیز کو ملے؟ ابو لہب نے کہا، میں تمہارے بعد کسی خیر کو نہیں ملا کہ میں اپنی انگلی اور انگوٹھے کی درمیانی جگہ سے پلایا گیا ہوں میرے صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے، اور اس کی بیوی ایندھن اٹھائے ہوئے آگ میں داخل ہوگی۔ اس کے 3 معنی ہیں، ایک یہ کہ وہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے جہنم میں داخل ہوگی جو جہنم کو بھڑکانے کے لیے ایندھن ہے، دوسرا یہ کہ وہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت کی آگ بھڑکاتی رہتی تھی، اور تیسرا یہ کہ اپنی پیٹھ پر ایندھن لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، کھجور کی چھال کی رسی یا گوگل کے درخت کی چھال، اس کی رسی، کسی بھی چیز کی بنی ہوئی رسی یا خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی، لوہے کی رسی کو بھی مسد کہتے ہیں، یعنی جہنم میں اس حال میں داخل ہوگی کہ اس کے گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ صحیح بخاری میں مجاہد سے منقول ہے کہ اس سے مراد وہ زنجیر ہے جو آگ میں ہوگی جس میں مجرم پروئے جائیں گے، جیسا کہ فرمایا، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی پامائش 70 ہاتھ ہے اسے داخل کر دیا جائے گا۔ اور اب ہے سورۃ اخلاص، مکی سورت ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 112 نمبر اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 22 نمبر، آیات 4 اور رکوع 1 ہے۔ نمبر نوٹ کر لیں رکوع کا، 1 سے 4۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر، اللہ ہمیں مخلص بنا دے، یا اللہ ہمیں مخلص بنا دے، اللہ ہمیں مخلص بنا دے۔ یہی وہ عمل ہے جس پر قیامت کے روز جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو قیام اللیل میں قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے سنا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں پڑھ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے کم سمجھ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لا تعدل ثلث القرآن، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، وہ نماز میں اپنی قرات کو قل هو اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا صلوا لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو تو صحیح وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرہ ان اللہ یحبہ، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ سوتے وقت اور دوسرے اوقات میں معوذتین کے ساتھ ملا کر یہ سورت پڑھنے کی حدیث انشاءاللہ معوذتین میں آگے آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ نہیں بنائے گا، حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مجھے دوبارہ بنانے سے زیادہ آسان ہے۔ اور اس نے مجھے گالی دی، اس کا مجھے گالی دینا ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اولاد بنائی ہے، حالانکہ میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں نے کسی کو نہیں جنا، نہ کسی نے مجھے جنا ہے، اور نہ ہی کوئی میری برابری کرنے والا ہے۔ اس سورت کو ایک دفعہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب یعنی ثلث قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور 3 دفعہ پڑھیں تو پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سورۃ قل یا ایھا الکافرون توحید عملی کی جامعہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا ہوں اور نہ ہی کروں گا، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ میں کسی اور کی عبادت کروں۔ اور سورۃ قل ھو اللہ احد توحید عملی کی جامعہ ہے کہ اللہ کے متعلق عقیدہ اور علم کیا ہونا چاہیے۔ تو پھر ذرا پڑھیں میرے ساتھ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آگے ہے سورۃ فلق معوذتین۔ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 113 نمبر ہے اور نزولی کے اعتبار سے 20 مکی صورت ہے، آیات 5 اور رکوع 1 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تو یہ 11 آیات اس جادو کے توڑ کے طور پر نازل ہوئی تھی، یعنی کسی بھی قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے سورۃ فلق اور سورۃ ناس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ان صورتوں میں تمام جسمانی روحانی آفات سے بچانے اور انہیں دور کرنے کی زبردست تاثیر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی بے حد فضیلت بیان فرمائی ہے، خصوصاً پناہ کے باب میں ان کو بے مثل قرار دیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھی جو آج رات نازل کی گئی ہیں جن کی مثل کبھی دیکھی ہی نہیں گئی، وہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہیں۔ اسی طرح ابن عباس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بہتر اور وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں ہیں۔
عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک بارش اور سخت اندھیرے والی رات میں نکلے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. چنانچہ میں آپ سے جا ملا تو آپ نے فرمایا کہو. میں نے کچھ نہ کہا. آپ نے فرمایا کہو تو میں نے کچھ نہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہو. میں نے کہا میں کیا کہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اس کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ ناس یعنی معوذتین صبح و شام 3 مرتبہ کہو. یہ تجھے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو کہہ میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھا تو فرمایا یا عائشہ تو اے عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہی غاسقین اذا وقب ہے. غاسق تاریک سخت اندھیرے والی رات جب ہر چیز پر چھا جائے اور تاریک ہو جائے. تاریک رات کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کی تلقین اس لیے کی گئی ہے کہ اندھیری رات میں بے شمار شر اور خطرات ہوتے ہیں. اکثر مجرم، چور، ڈاکو، زانی، قاتل اور شب خون مارنے والے رات ہی کو نکلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی میں قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ نہ آپ کا بچاؤ ہو سکے اور نہ قاتل کا پتہ لگ سکے. جنگلی جانوروں مثلا شیر، چیتے، بھیڑیے وغیرہ اور حشرات الارض مثلا سانپ، بچھو وغیرہ، ان سب کا خطرہ رات کو زیادہ ہوتا ہے. اور مچھر اور کھٹمل یہ بھی رات کو ہی زیادہ تکلیف دیتے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق بھی اکثر بیماریوں کے جراثیم اندھیرے میں پیدا ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی میں ہلاک ہو جاتے ہیں. اندھیرے میں وہمی چیزوں کا خوف بڑھ جاتا ہے. ان سب پر مزید یہ کہ ان سب کے شرر کے اندھیرے میں واقع ہونے کی وجہ سے انسان ان سے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اندھیری رات کی برائیوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. کسی شخص کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، لیکن یہ خواہش نہ ہو کہ اس سے بھی وہ نعمت چھین جائے. یہ خواہش حرام نہیں مگر صرف 2 چیزوں میں رشک کرنا پسندیدہ امر ہے. حسد نہیں کرنا، رشک کرنا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، صلاۃ المسافرین. حسد نہیں ہے مگر 2 چیزوں میں. ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن دیا تو وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا تو وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے. اگلی صورت ہے سورۃ ناس. مکی صورت ہے. ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 114 نمبر اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 21 آیات 6 اور رکوع 1 ہے. اور فضیلت اس کی سیم وہی ہے. سورۃ ناس اور سورۃ فلق دونوں کی سیم ہی فضیلت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. تو کہہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے. وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے. پناہ کا کیا مطلب ہے یہ تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. آدمی جب کسی چیز سے خطرہ محسوس کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کسی مربی مطلب پرورش کرنے والے ماں کو لگا لیں، باپ کو لگا لیں. یعنی جب ایک بچے کو خوف محسوس ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اپنی ماں کی پناہ لینا چاہے گا یا اپنے باپ کی پناہ لینا چاہے گا. وہ چاہے گا کہ اپنی ماں سے چمٹ جائے یا باپ سے چمٹ جائے تاکہ وہ اسے بچا لے. اگر وہ کمزور ہوں
اور نہ بچا سکتے ہوں تو بادشاہ سے بچانے کی درخواست کرتا ہے اور اس کی پناہ لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ اپنی قوت اور فوج کے ذریعے سے اسے بچا سکتا ہے، مین ایک بچے سے بھی لے کے ایک بڑے انسان تک۔ اگر نظر آ رہا ہو کہ اس خطرے سے بچانا بادشاہ کے بس کی بھی بات نہیں تو پھر اس ہستی کی پناہ لینا ہے جسے وہ غیبی قوتوں کا مالک سمجھتا ہے اور جس کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیاوی اسباب ختم ہونے کے بعد اسے اس کے علاوہ کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی چیز آپ کو پناہ نہیں دے سکتی تو پھر آپ کو کون پناہ دے گا؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اس صورت کے اندر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے ساتھ پناہ پکڑنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر اپنے کسی پرورش کرنے والے کی پناہ پکڑنا چاہو تو بجائے اس کے کسی ایسے شخص کی پناہ پکڑو جو کسی ایک یا چند آدمیوں کی پرورش کر رہا ہو اور حقیقت میں وہ خود محتاج ہو تو اس کی پناہ پکڑو جو سب لوگوں کا رب ہے اور وہ سب کی پرورش کرنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ اگر کسی صاحب قوت بادشاہ کی پناہ پکڑنا چاہو تو بجائے اس کے ان بادشاہوں کی پناہ پکڑو جو فوجوں کے محتاج ہیں، جن کا اقتدار محدود اور عارضی ہے، جن کی اپنی زندگی اپنا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں۔ تم اس کی پناہ پکڑو جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، اس کی قوت اور بادشاہی کسی فوج یا سالار کی محتاج نہیں۔ اور اگر کسی ایسی ہستی کی پناہ لینا چاہو جسے غیبی قوتوں کا مالک ہونے کی وجہ سے تم عبادت کا حقدار سمجھتے ہو تو وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے جو تمام لوگوں کا معبود برحق ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ربی ذوالجلال۔ اسی سے پناہ مانگے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ سے پناہ لے لیا کرو۔ کیوں؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا، پھر اس کو پڑھتے وقت اللہ کی پناہ کیوں لیں؟ کیونکہ جب ہم نیکی کی طرف آتے ہیں تو شیطان روکتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے، تو اسی لیے جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ شیطان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو بلائی کے راستے سے روک دے، یہ نماز کی طرف نہ آ جائے، یہ قرآن کی طرف نہ آ جائے۔ اگر یہ قرآن پڑھ لے گا تو یہ تو پھر مجھے بھول جائے گا، میرا کہنا نہیں مانے گا، یہ تو اللہ کا ہو جائے گا۔ اس لیے شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسے ہر طرح سے روکے، اسے وقت کی اہمیت یاد دلائے کہ تمہارا بہت وقت ضائع ہو جائے گا، دیکھو تمہارا وہ کام بھی کرنے والا پڑا ہے، ابھی تم نے فلاں کام بھی کرنا ہے، ابھی تم نے فلاں بچے کو ناشتہ بنا کے دینا ہے، ابھی تمہارا شوہر گھر آنے والا ہے، اس کے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں، چھوڑو یہ سارے کام، وہ کرو۔ تو اب دیکھیں اگر آپ پناہ پکڑ لیتے ہیں تو شیطان آپ پر حاوی نہیں ہو سکے گا۔ تو جب قرآن پڑھنے لگے اللہ کی پناہ پکڑ لیا کریں۔ تو پناہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی حفاظت میں آ جانا۔ اسی طرح جب ہم اعوذ کہتے ہیں، اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کی شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے ساتھ پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ پہلی تینوں چیزیں انسان کے جسم و جان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، جبکہ وسوسہ اس کے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور ایمان کی حفاظت کی فکر جسم اور جان سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ پہلی 3 آیات میں الناس، بار بار ناس کا لفظ ہے، برب الناس، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یعنی 3 دفعہ ناس کا جو لفظ اس میں آیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ لوگوں کے وسوسے کا شر اتنا خوفناک ہے کہ بندہ بار بار اس کا حوالہ دیتا ہے کہ یا اللہ لوگوں کا رب بھی تو ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی تو ہے، لوگوں کا معبود بھی تو ہے، اس لیے لوگوں کے شر سے پناہ بھی صرف تو ہی دے سکتا ہے۔ آج کہتے ہیں پیچھے ہٹنا، بار بار، یعنی کبھی مشرق سے کبھی مغرب سے نمودار ہونا، بار بار پیچھے ہٹ کر آنے والا، یعنی جو وسوسہ ڈالتے ہیں دلوں میں وہ شیطان صرف ایک مرتبہ وسوسہ نہیں ڈالتے بلکہ بار بار انسان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں پھر وسوسہ ڈالتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں پھر آتے ہیں، یعنی انسان کا اطمینان اس سے چھین لیتے ہیں۔ وسواس الخناس شیطان کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹھ دے کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے،
جب اذان پوری ہوتی ہے تو وہ آ جاتا ہے، پھر جب نماز کی اقامت ہوتی ہے تو چلا جاتا ہے، جب اقامت مکمل ہوتی ہے تو واپس آ کر آدمی اور اس کے دل کے درمیان خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز کو یاد کر، وہ چیز جو اسے یاد ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ آدمی نماز میں دل سے حاضر نہ ہو تو شیطان اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ بار بار وسوسے ڈالنا، ہٹ ہٹ کر آنا، انسان کو اس کی نماز سے غافل کرنا۔ اکثر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نماز کے اندر آپ کو اپنی وہ چیزیں بھی یاد آ جائیں گی، وہ قرض یاد آ جائیں گے جن کو ادا کرنے کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے کہیں پر خزانہ دبایا ہوا تھا، اپنا بہت سارا پیسہ زمین کے اندر چھپایا ہوا تھا، اور وہ چھپانے کے بعد بھول چکا تھا کہ اس نے اسے کہاں پر دفن کیا ہے۔ کئی دفعہ اس کو ضرورت پڑی اس خزانے کی، لیکن وہ اسے تلاش نہیں تک کر سکا۔ آخر ایک دن وہ ایک آدمی کے پاس پہنچا، کسی اللہ کے بندے سے مشورہ لیا کہ اس طرح میں نے اپنا کچھ روپیہ زمین میں دفن کیا تھا، لیکن اب مجھے بھول چکا ہے، مجھے ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ اس نے اسے مشورہ دیا، ایسے کرو، تمہارا پیسہ تمہیں مل جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ تم نے رات بھر نفل ادا کرنے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تم نے نوافل پڑھنا شروع کرنا ہے، اور ساری رات تم نے نوافل پڑھنے ہیں، صبح تک تمہیں یاد آ جائے گا کہ تمہاری رقم یا تمہارا روپیہ کہاں پر ہے۔ اب وہ آدمی جاتا ہے گھر میں، جا کے نماز پڑھتا ہے عشاء کی اور نوافل پڑھنا شروع کرتا ہے۔ ابھی اس نے چند نوافل ہی پڑھے تھے کہ اسے یاد آ جاتا ہے کہ میرے پیسے کہاں پر ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے تو بولا تھا کہ رات بھر پڑھنے ہیں، پھر پتا چلے گا، مجھے تو ابھی پتا چل گیا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا جاتا ہے اس آدمی کے پاس کہ اللہ کے بندے، تم نے تو مجھے بولا تھا کہ صبح تک پڑھنے ہیں تو صبح تک یاد آئے گا، تو مجھے تو ابھی پتا چل گیا، مجھے یاد آ گیا ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ کے بندے، جب تم نے نفل پڑھنے شروع کیے تو شیطان کو کیسے گوارا ہوتا کہ ایک بندہ رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے؟ وہ تمہارے دل کے درمیان حائل ہو گیا اور اس نے تمہیں یاد دلوا دیا کہ تمہارا پیسہ کس جگہ پر ہے۔ اور پھر وسوسہ ڈالنے کا شر کوئی ایک قسم کا تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ یہ تو کئی طرح سے ہوتا ہے۔ آدمی کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آدمی صریح کفر و شرک اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اگر اس میں بھی ناکام ہو تو آدمی ایمان پر قائم رہے تو وہ اسے دوسرے شر یعنی بدعت میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ توحید پر قائم ہے تو اسے بدعت کے پیچھے لگا دیتا ہے، نئی نئی سی چیزیں اس کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ عید میلاد النبی کو دیکھ لے، کیا کیا اس نے دلوں میں خیال ڈالے ہوئے ہیں، ثواب ملتا ہے، وہ ملتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم اسی نبی جس کی عید منائی جاتی ہے، اسی نبی کی جب ہم دعوت دیتے ہیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا حکم سناتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں، اور جب دیکھیں نبی کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوم جاتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جائے تو گھوم جاتے ہیں۔ شیطان حائل ہو جاتا ہے، یہ شیطان ہی تو ہے۔ دیکھیں، عید میلاد النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے، یہ ان کی وفات کا دن ہے، اور یہ شیطان ہی ہے جو لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن خوشیاں منواتا ہے، سیلیبریٹ کرواتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے اس کا ایک قرین یعنی جن ساتھی مقرر کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ بھی وہ مقرر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے تو وہ تابع ہو گیا ہے، اور وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ صحیح مسلم کی اسی حدیث میں سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی یہ الفاظ ہیں، ہر آدمی کے ساتھ جنوں سے اس کا قرین یعنی ساتھی اور فرشتوں سے اس کا قرین ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انصار صحابہ سے فرمایا، شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور میں ڈرا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ یا فرمایا کوئی چیز ڈال دے گا۔ شیطان اور اس کا جناتی قبیلہ انسانوں کی نگاہوں سے مخفی رہ کر فتنہ انگیزی کر سکتا ہے، اور وہ کرتا بھی ہے۔
इंसान शैतान यानी इंसानी किस्म के जो शैतान होते हैं वो भी छुप कर हमला करते हैं और जो शैतान है वो भी। दूसरी बात ये कि वसवसा डालने वालों के अलावा इंसान का अपना नफ्स भी वसवसा डालता है। इसकी गलत ख्वाहिशात और बद अमालियां उसे बुराई के लिए उकसाती और उभारती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सा, और बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को पैदा किया और हमने इन चीजों को। कुरान में हमें बार बार नमाज, रुकू और सजूद का कहा गया है, और हमारी नमाजों का ये हाल है कि हमें ये भूल जाता है कि हमने रुकू कितने किए हैं, हमने सजूद कितने किए हैं, हमने रकात कितनी पढ़ी है, कितनी रकात हमने नमाज पढ़ी है। चूंकि आज के पारे में बार बार सजदों का जिक्र है तो आए एक अच्छी सी नज़म पढ़ते हैं। वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, जमी पूछती है नमाजी कहाँ है। वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बियाबां के सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में सजदे, गुर्बत में सजदे, वो जंगो जदल में हरासत में सजदे, लगातीर जख्मों की हालत में सजदे, वो गैरों की वहशत में पुरनूर सजदे, वो खंजर के साए में मसरूर सजदे, वो रातों में खलवत से मामूर सजदे, वो लंबी रकातों से मशहूर सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ हैं, जमी पूछती है नमाजी कहाँ हैं। वो सजदे हाफिज मददगार सजदे, गमों के मकाबिल अतरदार सजदे, निजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे, हमारे बुझे दिल से बेजार सजदे, ख्यालों में उलझे हुए चार सजदे, मसल्ले हैं रेशम के बीमार सजदे, चमकती दीवारों में लाचार सजदे, रियाकार सजदे हैं नादार सजदे, हैं बेनूर बेजौक नादार सजदे, सरों के सितम है संगसार सजदे, दिलों की नहुसत से मसमार सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ हैं, जमी पूछती है नमाजी कहाँ हैं। मगरूर सजदे हैं मगरूर सजदे, कमजोर बेचान माजूर सजदे, गुनाहों की चक्की में हैं चूर सजदे, घसीटे गुलामों से मजबूर सजदे, के सजदों में सर है भटकते हैं सजदे, सराफत सरों पर लटकते हैं सजदे, नगाहे गसू में खटकते हैं सजदे, दुआओं से दामन झटकते हैं सजदे, चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशंगी से तवज्जो के सजदे, मसीहा के आगे मदावत के सजदे, नदामत से सरखम शिकस्ता से सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ हैं, जमी पूछती है नमाजी कहाँ है। रजा वाले सजदे, वफा वाले सजदे, अमल की तरफ रहनुमा वाले सजदे, सरापा अदब इल्तजा वाले सजदे, बहुत आजिज़ी से हया वाले सजदे, निगाहों के दरबान रूदाद सजदे, वो चेहरे के जोहरा चमकदार सजदे, सरासर बदल दे जो किरदार सजदे, के बन जाए जीने के अतवार सजदे, वजू की कबा में यकीन वाले सजदे, रफा अर्श पर हों जमी वाले सजदे, लहद के मकीन हम नशी वाले सजदे, वो शाफे महशर जबी वाले सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ हैं, जमी पूछती है नमाजी कहाँ है, जमी पूछती है नमाजी कहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला हमसे ये जो काम तूने ले लिया है ये तेरी ही शान है, तेरा ही कमाल है। हम इस लायक ही नहीं थे, ना ही हमारे अंदर इतनी ताकत थी कि हम तेरी इस पाक कलाम को इस तरह से एक मुकम्मल एक माह के अंदर अल्लाह उस पर हम जो पढ़ा, जो सुना, जो सुनाया,
اس میں جو بھی اچھی اور صحیح چیز ہے، سب کی سب جتنی بھی خیر کی بات جو ہمیں ملی ہے وہ سب کی سب اللہ رحمان اور رحیم کی طرف سے تھی، اور جتنی کمیاں اور کوتاہیاں اور غلطیاں ہو گئی، جتنی کمی بیشیاں ہو گئی، وہ سب میرے اور شیطان کی طرف سے تھی۔ اللہ مجھے معاف کر دے اور آپ سب بھی مجھے معاف کر دیں، آپ سب بھی مجھے معاف کر دیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم نے علم کے اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مسلم گھرانے میں آنکھ کھولنے سے پہلے ہی جڑ جاتا ہے، یہ آخری سانس تک، روزے قیامت تک ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہمارا قرآن کے ساتھ صرف رمضانی تعلق نہیں ہے، ہمارا رشتہ صرف رمضان کا رشتہ نہیں ہے، یہ ہمارا زندگی کا ساتھ ہے، زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے گا، اور روزے قیامت تک جب ہر رشتہ ہم سے منہ موڑ لے گا۔ وہ اپنے پیچھے پڑا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، یعنی جس دن ہر رشتہ ہم سے منہ موڑ لے گا، بھائی بہن، بیوی، بیٹیاں، بیٹے، عزیز رشتہ دار، پیارے سے پیارے عزیز بھی جب ہم سے اپنا منہ موڑ لیں گے تو اس دن یہ ہمارے اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچانا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچانا۔ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ یہ کہ محمد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ اللہ ہم اللہ کے رب ہونے اور تیرے محمد کو تیرا رسول ہونے، اللہ اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اللہ دوری ڈال دے، اللہ جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں اس طرح سے صاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں سے اس طرح سے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو برف سے، پانی سے، اولوں کے ساتھ دھو دے۔ اللہ تو پاک ہے، اللہ تیری تعریف کے ساتھ، اللہ تیری بابرکت نام کے ساتھ، اللہ تیری شان اور تیرے بلند نام کے ساتھ، اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ تو ہی زمین و آسمان کا نور ہے اور ان کا نور ہے جو ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور ان کو قائم رکھنے والا ہے جو ان میں ہیں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے۔ تو ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان کا رب ہے جو ان میں ہیں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے۔ تیرے ہی لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور ان کی بادشاہت ہے جو ان میں ہیں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے۔ تو ہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے۔ تو ہی حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری بات حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، اللہ تیری جنت حق ہے، اللہ تیری دوزخ حق ہے، اللہ تو حق ہے، اللہ تیرا نبی حق ہے، اللہ قیامت حق ہے۔ اے اللہ ہم تیرے لیے، اللہ تیرے ہی لیے تابع ہو گئے، اللہ تجھی پر بھروسہ کیا، اللہ تجھی پر ایمان لائے، اللہ تیری ہی طرف رجوع کیا ہے، اللہ تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ جو آگے بھیجا اللہ اس پر بھی معاف کر دے، اللہ جو پیچھے چھوڑ دیا اللہ اس پر بھی معاف کر دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو سچا معبود ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے غصے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ تیری رضا چاہتے ہیں، اللہ تیری سزا سے تیری معافی چاہتے ہیں، اللہ تجھ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ تیری پوری تعریف نہیں کر سکتے، اللہ تو اپنی تعریف آپ کرتا ہے، اللہ انہی الفاظ کے ساتھ جن کے ساتھ تو نے اپنی تعریف کی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ بیماریوں کو دور کر دے، اللہ پریشانیوں کو دور کر دے،
دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ اے اللہ اس سجدے کے بدلے میں ہمارے لیے اپنے ہاں اجر لکھ دے، اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کا بوجھ اتار دے، اللہ اسے ہمارے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا لے، اللہ اسے ہم سے قبول فرما لے، اللہ جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول فرمایا، اللہ اسی طرح ہمارا تھوڑا پڑا ہوا قبول کر لے، اللہ ہمارے تھوڑے سے سجدوں کو زیادہ کر کے قبول کر لے، اللہ ہمارے مختصر سے رکوع کو اللہ طویل کر کے قبول کر لے، اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تیرے نبی پر درود بھیجا، اللہ اپنے نبی کی شفاعت ہمارے لیے واجب کر دے، اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تیرے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ تیرے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ ہم پر نبی کی شفاعت واجب کر دے، اللہ تو نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا، اللہ نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اللہ حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جنہیں تیرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اے اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اللہ ہماری حفاظت فرمانا، اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، بس اللہ ہمارے لیے بخشش کا سامان کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہم پر رحم کر، اللہ تو بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم کو بخش دے، اللہ جو ہم نے پہلے گناہ کیے، اللہ جو ہم نے پیچھے چھوڑ دیے، اللہ جو ہم نے چھپا کر کیے، اللہ ہمارے وہ گناہ بخش دے، اللہ جو ہم نے علانیہ گناہ کیے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم نے جو زیادتیاں کی، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور جسے اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی پہلے کرنے والا ہے، اللہ تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہمارے سب علانیہ اور پوشیدہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کرنے والا بنا دے، اللہ اپنی اچھی عبادت پر ہماری مدد فرما، اللہ اپنی اچھی عادت پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم بخل سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ بخیلی سے بچانا، اللہ بزدلی سے بچانا، اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ نکمی عمر تک لوٹائے جائیں، اللہ قبر کے فتنے سے بچانا، اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، اللہ اپنی پناہوں میں لے لے، اللہ اپنی جنت کا مستحق بنا لے، اللہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جنت والوں میں شامل کر لے، اللہ ان لوگوں میں شامل کر لے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ جہنم سے بچا لینا، اللہ جہنم سے بچا لینا، اللہ جہنم سے بچا لینا، اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ تو ایک ہے، اللہ تجھے تیری صفتوں کا واسطہ، اللہ روز محشر قیامت کی سختیوں سے، اللہ روز محشر کی وحشتوں سے بچا لینا، اللہ جنت والوں میں شامل کر لینا، اللہ ہمارے صغیرہ
کبیرہ گناہوں کو معاف کر دینا، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں، اللہ تیری گناہگار بندیاں، اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تیری حمد کے ساتھ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تو احسان کرنے والا ہے، اللہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔ اے بزرگی اور عزت والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، اے یا حیو یا قیوم، ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ جنتوں کا مستحق بنا دے، اللہ جنتوں کا مستحق بنا دے، اللہ آگ سے بچا لینا، اللہ جہنم سے بچا لینا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہم بخشش مانگتے ہیں، اللہ تو سلامتی دینے والا ہے، اللہ ہمیں ایمان والی سلامتی دینا، اللہ تو عزت والا ہے، اللہ ہمیں عزتیں عطا کرنا، اللہ ہماری بیٹیوں کو عزتیں عطا کرنا، اللہ ہمارے بزرگوں، ہماری بہنوں، ہماری بیویوں، اللہ سب کو عزتیں عطا کرنا، اللہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو عزتیں عطا کرنا، اللہ مجھ سمیت تمام امت مسلمہ کی بیٹیوں کو عزتیں عطا کرنا۔ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا، اللہ تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، 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 اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اللہ تو زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں نفع بخش علم دے، اے اللہ ہمیں پاکیزہ رزق دے، اللہ ہمارے عملوں کو قبول کر لے، اللہ ہمارے عملوں کو قبول کر لے، اللہ ہمارے تھوڑے کیے گئے اعمال کو قبول کر لے، اللہ ہمارے اعمال میں خلوص عطا کر، اللہ ہماری نیتوں میں خلوص عطا کر، اللہ ہمارے دلوں کے اندر خلوص عطا کر، اللہ ہمارے دلوں کے اندر موجود اللہ آپسی کینہ، بغض، حسد، اللہ ہر طرح کی شکاوت کو دور کر دے، اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تیری تعریفیں اتنی ہیں اللہ کہ میرے الفاظ کم پڑ جائیں، اللہ تیری تعریفیں کم نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہر فکر سے، ہر غم سے، اللہ ہر قسم کی سستی سے، اللہ ہر قسم کے بخل سے، اللہ بزدلی سے، اللہ تیری پناہ پکڑتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اللہ ہمیں قرض کے چڑھ جانے سے معاف کر دے، اللہ ہم پر قرض چڑھ جائے ہمیں اس سے بچا لے، اللہ ہم پر قرض غالب آ جائے اللہ ہمیں قرض سے بچا لے۔ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کی امید کرتے ہیں، اللہ ہم پر رحمت کر دے، اے اللہ ہم پر رحمت کر دے، اللہ ہم تجھ سے اپنے نفس کی شر سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمارے لیے ہمارے تمام کام درست کر دے، اللہ ہمارے تمام کاموں کو درست کر دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ربی، اللہ ربی لا اشرکو بہ شیئا، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں اس شرک سے معاف کر دے جو ہمارے علم میں ہے، اللہ ہمیں اس شرک سے معاف کر دے جو ہمارے علم میں، یا اللہ ہمارے ان گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کرنا جو اللہ ہمارے علم میں نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے، اللہ تو اچھا کارساز ہے، ہمیں کافی ہو جا، اللہ ہمیں کافی ہو جا، اللہ ہمیں کافی ہو جا۔ اللہ امت مسلمہ کی بیٹیوں پر رحمت فرما، اللہ میرے ملک سے اس وبا کا خاتمہ کر دے، یا اللہ
یا اللہ میرے ملک کے امتیوں کو اللہ اپنے نبی کے امتیوں کو اللہ اس مصیبت سے نکال دے. یا اللہ حرمین شریف کی رحمتوں کو اللہ اس کی برکتوں کو اللہ ان کی رونقوں کو بحال کر دے. اللہ مسجد نبوی کو آباد کر دے. یا اللہ بیت اللہ کو آباد کر دے. اللہ ہماری مساجد کو آباد کر دے. اللہ ہمارے مدارس کو آباد کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمارے گناہوں پر ہمیں نہ پکڑ. اللہ اس وبا کو اٹھا لے. اللہ اس وبا کو اٹھا لے. اللہ امت مسلمہ کی بیٹیوں پر رحمت فرما. اللہ ہمارے مردوں پر رحمت فرما. اللہ ہمارے بوڑھوں پر رحمت فرما. اللہ ہمارے بیماروں پر رحمت فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہماری اس بہن نے جس کے والد بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے. اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے. اللہ تو شفاؤں پر قادر ہے, اللہ شفا دے دے. اللہ ہمارے فوت ہو جانے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے فوت ہو جانے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ میرے والدین سمیت اللہ جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ میرے فیملی ممبر اللہ میرے وہ بہن بھائی اللہ جو میری دعاؤں میں ہیں اللہ تمام امت مسلمہ اللہ سب کو معاف کر دے. اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. میرے اللہ سب کی قبروں کو منور فرمانا. اللہ اس دنیا میں سے جو گئے جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما دینا. اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما دینا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے فوت ہو جانے والوں کو بخش دے. اللہ ان پر رحم کر. اللہ انہیں عافیت دے. اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ انہیں جنتوں کا مہمان بنا دے. اللہ انہیں جنتوں کا مہمان بنا دے. اللہ ان کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دے. اللہ ان کے گناہوں کو اس طرح سے دھو دے. اللہ جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے اللہ جس طرح سفید کپڑا دھونے سے میل کچیل سے پاک ہوتا ہے اللہ اسی طرح ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ان کے گناہوں کو برف پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے. اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے مردوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے حاضر کو معاف کر دے. اللہ ہمارے غیب کو معاف کر دے. اللہ ہمارے چھوٹوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے بڑوں کو معاف کر دے. ہمارے مردوں کو معاف کر دے. ہماری عورتوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں. اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا. اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا. اللہ جب ہمیں موت آئے اللہ اسلام کی حالت میں مارنا. اللہ ہمیں اجر سے محروم نہ کرنا. اللہ ہمیں گمراہ نہ کرنا. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ جب موت آئے زبان پہ تیرا کلمہ ہو. اللہ موت کے وقت اپنے میری زبان پر اللہ ہم سب کی زبان پر اللہ کلمہ توحید جاری کر دینا. اللہ ہم سے راضی ہو جانا. اللہ ہم سے راضی ہو جانا. اللہ ہم سے ناراضگی کی حالت میں ہمیں موت نہ دینا. اللہ ہمیں اپنی توحید پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری نفسوں کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ کر دے. اللہ میری جو بہنیں اللہ پورا ہم مہینہ ہمارے ساتھ شامل رہی ہیں اللہ ان کے دلوں میں جو جو نیک خواہشیں ہیں پوری کر دے. اللہ سب کے دلوں کی نیک خواہشات کو پورا کر دے. اللہ جس بہن نے اپنے بھائی کی بخشش کی دعا مانگی ہے اللہ اس کے بھائی کو جنتوں میں اعلیٰ مقام دے دے. اللہ اس کے بھائی کو جنتوں میں اعلیٰ مقام دے دے. اللہ اس کے بھائی کو جنتوں میں اعلیٰ مقام دے دے. اللہ جس ماں نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کا کہا ہے اللہ اس کی بیٹی کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لینا. اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمانا. اللہ اس ماں کے بیٹے کو اپنی رحمتوں کی پناہ میں رکھنا. اللہ میری وہ بہنیں اللہ میری وہ طالبات اللہ جو پورا مہینہ میرے ساتھ اس کام میں مصروف رہی ہیں اللہ جنہوں نے اس کام میں میرا ساتھ دیا ہے یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لینا. اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لینا. اللہ سب کے دلوں کی نیک اور جائز حاجات کا پورا فرما لینا.
اللہ امت مسلمہ بھی بڑا مشکل وقت ہے، اللہ تو مشکلوں سے نجات دینے والا ہے، اللہ جس طرح تم نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اللہ اسی طرح ہمیں اس مشکلات سے نجات دے دے، اللہ میرے ملک میں امن عطا کر دے، اللہ میرے ملک میں امن عطا کر دے، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو غلامی سے نجات دے، اللہ کشمیری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمانا، اللہ کشمیر کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمانا، اللہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ کر دے، اللہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ کر دے، اللہ پوری دنیا پہ دین اسلام کو غالب کر دے، اللہ اس پوری دنیا پر جہاں جہاں بھی کفر کا غلبہ ہے اللہ دین اسلام کو غالب کر دے، اللہ کفر کو مٹا دے، اللہ ظالم کو تباہ و برباد کر دے، اللہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو مٹا دے، اللہ کفار کو نیست و نابود کر دے، اللہ کفار کو تباہ و برباد کر دے، اللہ تو سپر پاور ہے، اللہ تو سپر پاور ہے، اللہ رحمت کر دے، اللہ رحمت کر دے، اللہ بڑے مجبور ہیں، اللہ بہت بیمار ہے، اللہ بہت پریشان ہے، اللہ پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہمارے قرض داروں کے قرض دور فرما، اللہ ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالحہ اولاد عطا کر، اللہ جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو بیٹی عطا کر، اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو بیٹی عطا کر، اللہ جن کو دونوں ہی دیے ہیں اللہ ان کو نیک بنا دے، اللہ ان کے بیٹے بیٹیوں کو حضرت اسماعیل جیسا بنا دے، اللہ اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اللہ جن کو بے اولاد رکھا ہے اللہ ان کو اولاد صالحہ عطا کر دے، اللہ اولاد نورینہ عطا کر دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے، اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا کر، اللہ میرے بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں اللہ جنہیں تو نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، اللہ اپنے پاس سے ان کو فارس عطا کر، اللہ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اللہ ہمارے شوہروں کے دلوں میں اپنی بیویوں کی محبتیں ڈال دے، اللہ شوہروں کے دلوں میں بیویوں کی محبتیں ڈال دے، اللہ بیویوں کے دلوں میں شوہروں کی محبتیں ڈال دے، اللہ بچوں کے دلوں میں ماں باپ کا احترام ڈال دے، اللہ ماں باپ کے دلوں میں بچوں کی محبت ڈال دے، اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ یہاں سے خالی دامن نہیں اٹھنا، اللہ جھولیاں بھر کر اٹھانا، اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرنا، گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے ان گناہوں پر ہمیں نہ پکڑنا، اللہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ ہم پر اپنی رحمت کر دے، اللہ ہم پر اپنی رحمت کر دے، اللہ جتنے بھی مقروض ہیں اللہ ان کا قرض ادا کر دے، اللہ ان کا قرض ادا کر دے، اللہ غریبوں کو اپنی رحمت سے اللہ غنی کر دے، اللہ محتاجوں کو اپنی رحمت سے غنی کر دے، اللہ بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا دے دے، اللہ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ اپنی رحمت سے سب کو غنی کر دے، اللہ تیرے سامنے جو ہاتھ پھیلائے ہے اللہ اپنی رحمت سے اتنا دے، اللہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اللہ اپنے در کا محتاج کیا ہے، اللہ اس در کو تیرے سامنے جھکایا ہے، اس در کو در جھکانے سے اللہ بچا لینا، اللہ اس سر کو در بچانے اللہ اس در سے جھکائیں سر کو، اللہ اس چیز سے بچا لینا، اللہ معاف کر دینا، اللہ رحمت کر دے، اللہ رحمت کر دے، اللہ بہت ساری بہنوں نے اللہ بہت ساری بیٹیوں نے اللہ دعا کے لیے بولا ہے، یا اللہ میرے علم میں نام نہیں ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ ان سب نے جن نے جس دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما، اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے، اللہ بھی ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ اس کو یا اللہ امت مسلمہ کو امن دے دے، یا اللہ یہ جو کرونا پریشانی کا باعث بن گیا ہے اللہ اس کو اٹھا لے، اللہ امت مسلمہ کو امن دے دے، اللہ میرے ملک کی رونقیں بحال کر دے، اللہ میرے وطن کی رونقیں بحال کر دے، اللہ میرے ملک کی فوج کی مدد فرمانا، اللہ میرے پاک وطن کی حفاظت فرمانا، اللہ پاک فوج کی حفاظت فرمانا، اللہ جو لوگ اللہ جو مجاہدین اللہ تیری راہ میں لڑ رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمانا،
فرمانا، اللہ ان کی مدد فرمانا، اللہ دین اسلام کو غالب کر دینا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ میں بخشش مانگتی ہوں، اللہ ہم بخشش مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔